آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاروق کی الفت، فاروق کی عزت، فاروق کی عبادت، فاروق کی عزت، سبحان اللہ. فاروق کی طاقت، سبحان اللہ. یہ مدنی چینل کے نام سے پیارے پیارے بچوں آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان فاروق اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور کس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی کے بارے میں بیان کروں گا. اللہ پاک کی عطا سے کسی کو منصب یعنی اسٹیٹس ملنا بہت بڑی سعادت ہے. اس منصب کا حق یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے اور خود کو گناہوں سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے. اور اللہ پاک کے نیک بندے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے سے بڑا عہدہ ملنے کے باوجود عاجزی و انکساری اور سادگی کو اپنائے رکھا، اور وہ عظیم ہستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب شہر سے باہر کہیں سفر وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو راستے میں استراحت یعنی آرام کے لیے مٹی وغیرہ لگا کر اس پر کپڑا بچھاتے اور پھر آرام فرماتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عید کے دن مدینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلا تو میں نے راستے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نماز عید کے لیے ننگے پاؤں میں تشریف لے جا رہے ہیں. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی و انکساری کا عالم تو دیکھے کہ عید کے دن بھی ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. کبھی دوران سفر مٹی کے ڈھیر کو تکیہ بنا کر اس پر آرام فرما رہے ہیں. یقیناً جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھا ہمارے شانی بھائی جنہوں نے بیان کرا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی کے بارے میں.